فیا ایھا الناس ہم پر خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو نیستی سے ہستی میں لایا، یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے اور اس کی قدرت سے ہم کو اس نے وجود میں لایا۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ یہ ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جبکہ حضرت انسان کا صفحہ ہستی پر نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرات محترم، ایک گمنام اور بے نام و نشان چیز کو وجود میں لا کر اس کو آدمی کا لقب عطا کیا، جبکہ اس سے پہلے فرشتوں کو بھی انسان کے وجود کا کوئی علم ہی نہیں تھا، کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو وجود میں لایا اور اسے طرح طرح کے انعامات سے مشرف فرمایا۔ اس حقیقت کے باوجود اگر انسان خدا کی عبادت نہ کرے اور اس کو بھول کر سجدہ شکر نہ بجا لائے تو ایسے آدمی کے گمراہ ہو جانے اور دین و مذہب سے دور ہو جانے میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی اے لوگو اپنے رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا ہے، چونکہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں اس لیے میری عبادت کیا کرو۔ محترم سامعین، انسان کی عقل بھی اس بات سے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کی جائے اور کرنی چاہیے۔ مولانا روم نے ایک بڑی اچھی حکایت بیان کی ہے اس سلسلے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کو جو بادشاہ تھا اور ان کا وزیر حضرت ایاز، اپنے وزیر سے سلطان کو، بادشاہ کو بہت پیار تھا، اور ایاز بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑے عہدے پر فائز تھے جو وزیر تھے۔ ان کے منصب اور مرتبے کو دیکھ کر محمود غزنوی کی سلطنت میں کچھ ملازم اس وزیر سے جلنے لگے تھے۔ لوگ ایاز کا برا چاہتے تھے۔ انسان کے اندر کچھ ایک ایسی صفت بھی ہوتی ہے کہ کسی کو ترقی کرتے دیکھتا وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایاز کسی کا برا نہیں چاہتا تھا جبکہ اس کی برائی کی جاتی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو، نہ اس کی ترقی پر حسد کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ سلطان نے حضرت ایاز کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ اس کی کیا صفت ہے، 2 لکیریں کھینچ دی، کسی دیوار پر یا بورڈ پر 2 لکیریں کھینچ دی اور درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے
جو ان دو لکیروں میں سے ایک لکیر کو چھوٹا کر دے، مگر شرط یہ ہے کہ دونوں لکیروں میں سے کسی کو مٹائے بغیر دوسری لکیر کو چھوٹا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سب درباریوں نے کہا کہ حضور یہ تو بہت مشکل کام ہے، مگر اتنے میں ایاز اٹھے اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ دونوں میں سے کوئی لکیر مٹائے بغیر ایک لکیر کو چھوٹی لکیر سے اور بھی لمبا کر دیا، جس کی وجہ سے دوسرے والی لکیر اس کے سامنے خود بخود چھوٹی ہو گئی۔ دو لکیریں جو برابر تھی اس میں سے دوسری لکیر کو اس سے بھی لمبا کر دیا، اور وہ خود بخود دوسری پہلے والی لکیر سے بڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا کہ یہ خوبی ہے ایاز کی کہ وہ کسی کا نقصان چاہے بغیر اپنی محنت اور عقل سے آگے بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے۔ اگر یہی بات سب مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو ہماری کایا پلٹ جائے گی۔ دوسروں کو حقیر دکھانے کے بجائے ہم خود اپنی عقل اور محنت سے آگے بڑھیں، اور جو ترقی اللہ کسی کو دے اس پر ہم خود اپنی انا میں نہ جلیں۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہیں اور رہنا چاہیے۔ یہی ایاز ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہی ایاز ہر روز صبح شہر سے دور نکل جایا کرتے تھے، اور وہاں ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جس کو قفل رہتا تھا، تالا رہتا تھا۔ اس کو کھولتے اس کوٹھری میں حجرے میں داخل ہوتے اور کچھ دیر بعد باہر نکل جاتے تھے۔ جب یہ منظر آپ کے حسد کرنے والوں نے دیکھا تو دل میں حسد کی آگ لے کر سلطان بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور، یہ ایاز جس کو آپ نے بہت سر چڑھا رکھا ہے، وہ شہر سے دور کسی حجرے میں داخل ہوتا ہے اور کسی کو اندر جانے نہیں دیتا۔ چپ چاپ آدھی رات کے بعد وہ اکیلا جاتا ہے اس حجرے میں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس حجرے میں ضرور اس نے کوئی آپ کا خزانہ دبا کر رکھا ہوگا جس کی اطلاع آپ کو بھی نہیں۔ وہ اس طرح کے سلطان نے پھر یہ بات جب سنی تو اس بات کی چھان بین کروائی۔ ایک سپاہی اس مکان میں قفل توڑ کر داخل ہوا تو اس حجرے میں ایک گٹھری نظر آئی کپڑوں کی۔ وہ گٹھری وہ سپاہی لے کر بادشاہ کے حضور انہوں نے پیش کیا۔ بادشاہ نے بھرے دربار میں حکم دیا کہ اس کپڑے کی گٹھری کو کھول کر دیکھا جائے، یہ دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ سارا دربار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کپڑے کی گٹھری میں معمولی سی پرانی جوتیاں اور ایک پرانا کرتا تھا۔ یہ قصہ دیکھ کر بادشاہ بھی حیران رہ گیا اور ایاز سے پوچھا، ایاز یہ کیا معاملہ ہے؟ ایاز نے درد بھرے لہجے میں کہا کہ حضور، میں جب گھر سے چلا تھا تو میرا یہی لباس تھا، یہ پھٹا پرانا کرتا اور یہ ٹوٹی پھوٹی جوتیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو سارا کرم حضور آپ کا ہے جو میں ترقی کرتے ہوئے اس درجے تک پہنچا ہوں اور یہ شاہی لباس پہننے لگا ہوں۔ میں آپ جناب کے احسانات یاد رکھنے کے لیے ہر روز اس اپنے اصلی لباس کو دیکھ لیتا ہوں تاکہ میں اپنی حقیقت کو نہ بھول پاؤں اور آپ کے احسانات ہمیشہ میرے سامنے رہے اور ہمیشہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ کی تعریف کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔
کیا سبق آموز حکایت ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بھی اپنی اصل حقیقت ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ وہ اس دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کے وجود کو لایا اور اسے عقل دی۔ وہ اپنی عقل سے محنت کر کے جب دھن دولت کمانے لگا تو پھر اس کے اندر وہ اترانے لگا۔ اس کے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اور اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا، اور اگر کچھ تھا بھی تو ایک پانی کا خطرہ، خون کا لوتھڑا۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے جو اس نے انسان کو نیستی سے نکال کر ہستی بنایا، پستی سے نکال کر ترقی عطا کی، اور زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے انسان پر بڑے بڑے احسانات کیے، اس کو صحت اور تندرستی بخشی، پھر انسان کو اتنی ترقی دی کہ وہ کچھ بننے کے قابل ہو گیا۔ اتنے سارے احسانات کہ جس پر یوں کہا جا سکتا ہے، اس قرآن کی آیت کو ہمیں یاد آ جانی چاہیے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر میرے بھائیوں، اپنے عقل سلیم سے دریافت کیجئے کہ جس کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہوں، اس خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے یا نہیں؟ اور کیا ہمیں اس دنیا میں اپنے عہدے اور منصب پر مغرور رہنا چاہیے یا کسی پر حسد یا جلن کرنی چاہیے؟ وہ چاہے تو ہمارے سانسوں کی ڈور کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر ہمیں بے جان اور مردہ کر سکتا ہے، اور ہماری ترقیاں یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی۔ ہماری ساری محنتیں جو زندگی بھر ہم نے کمائی ہے وہ یہیں کی یہیں دھری رہ جائے گی۔ مگر انسان اس کو جانتے ہوئے بھی انجان رہتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر وہی بازار غرور و تکبر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، وہ خدا کی عبادت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خدا قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے اللہ کو رب کہا اور پھر وہ اپنے قول پر ڈٹے رہے، یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوں گے کہ تم نہ کوئی خوف کرو اور نہ کوئی غم کھاؤ، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں نہ عبادت کے ذریعے اللہ کی جنت اور اس کے دیدار کے حقدار نہ بن جائیں؟ کیونکہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کر کے احسانات کو گننا چاہو تو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ صرف اس کے ایک احسان کو یاد کریں تو اس کا نعم البدل پیش کرنے سے انسان عاجز ہے کہ انسان ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کو اللہ نے انسانی شکل عطا کی، مگر یہی گوشت کا لوتھڑا انسانی شکل پا کر اور دنیا کی ہوا لگتے ہی کچھ اور ہو گیا۔ اللہ کے احسانات کو پا کر حضرت انسان پھولا نہ سما سکا اور اپنے خالق کی عبادت اور شکر گزاری کے بجائے اسے یہ گھمنڈ ہوا کہ یہ تمام قوتیں اپنے زور بازو اور قوت علم سے میں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ مگر حقیقی انسان تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں ہونے والی ترقیوں کو دیکھ کر خدا کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسانیت نام اسی کا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے، اور اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے گا تو اسی پہچان کا نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رکھا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا
وہ یقیناً اللہ کو پہچان لے گا۔ اور پھر اس خطبے کے سلسلے کو آخر میں موڑ دیتے ہوئے آج کے دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں ایک ایسی ہستی کا بھی ذکر کرنا مناسب رہے گا جسے ولایت کا عمر کہا جاتا ہے، جس سے مراد حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا آج عرس مبارک ہے۔ کل بحریام تھی اور جس کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، جس کو فیض ملنا تھا، انہوں نے آیا اور وہ فیض حاصل کیا۔ جن کو مہدی موعود علیہ السلام نے جس ہستی کو مرد شجاع یعنی بہادر مرد کے نام سے یاد کیا ہے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ بھائی نعمت کے نام کا پہلا حرف نون سے شروع ہوتا ہے اور آپ سر سے پاؤں تک نور خدا سے منور ہیں۔ گروہ مہدویہ میں جھاڑ پھونک کے بدلے پسکردے کا طریقہ چلے آ رہا ہے۔ گزشتہ کل بحریام میں بہت اچھے باتیں میں نے بتائی کہ آج کل ہمارے گھروں میں شیاطین اور دوسرے بلائیات داخل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بتائی، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن چیزوں سے محروم ہو گئے تو ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں داخل ہونے لگی ہے، اس کا رد باب بھی بتایا۔ اور پسکردہ اور عرس جو عود دیا جاتا ہے لوبان، اس کا کی کیا اہمیت تھی ہمارے پاس، ہم بھول چکے، ان چیزوں کو بدعت سمجھنے لگے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا۔ مگر حیرت یہ ہے کہ جو بحریاموں میں شریک نہیں ہوتے ان کو مہدویت کا علم بھی نہیں مل سکتا اور وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا گروہ مہدویہ میں جھاڑ پھونک کے بدلے پسکردے کا طریقہ چلے آ رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری کچھ گردن ٹیڑھی ہو گئی ہے، بہت درد ہے، کچھ پڑھ کر پھونک دیجئے۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ پڑھنا پھونکنا نہیں جانتا، البتہ اتباع رسول میں پسکردہ کرنا جانتا ہے۔ پسکردہ لے کر پی لو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس شخص نے آپ سے پسکردہ لیا اور پی کر کچھ گردن پر لگایا، جس سے اسے شفا ہو گئی۔ ایک مرتبہ احمد نگر کے راجہ نظام الملک نے اپنے آپ سے آ کر کہا کہ قلعے کے اندر شیطانوں کا قبضہ ہے، حرکتیں بہت ہیں گھروں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومنوں کا پسکردہ لے جاؤ اور سب کو پلاؤ، سب کو شفا حاصل ہو جائے گی اور بلائیات سارے دور ہو جائیں گے۔ آپ کو اسی لیے قوم میں دافع بلائیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ دوران سفر دکن میں 7 گجراتی ملے، 7 گجراتی جو بے روزگار تھے، جو سپاہی تھے، روزگار کی تلاش میں برہان پور جا رہے تھے۔ ان سے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ ان سے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس ملازم ہو جاؤ، ہم تنخواہ تمہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ فقیر ہیں، ہم کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم کو تنخواہ سے غرض ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو اور ہر رات تنخواہ لے لیا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری صحبت میں سنگت میں رہا کرو۔ وہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد سے اہل دارہ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے اور بیان قرآن کی مجلس میں شامل ہوتے تھے، جس میں قرآن کی روشنی میں مہدویت تعلیمات دی جاتی تھی۔ 2 دن گزرے نہیں کہ تیسرے دن ان کا مقدر چمک اٹھا اور وہ سپاہی تصدیق مہدی سے مشرف ہو گئے اور ترک دنیا سے بھی مشرف ہو گئے۔ یہ 7 سپاہی کے عقیدے مہدوی پر انہوں نے وہ عمل کر دکھایا کہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز کے بعد جو تسبیح دیے جانے پر
کہ جس تسبیح میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا اقرار اور قرآن اور مہدی کے امام ہونے کا اقرار ہے، اس مقدس تسبیح کے لیے جنگ ہوئی جس میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ اس جنگ میں ان 9 مصدق مہدوی سپاہیوں نے بھی اپنے عقیدے پر اٹل رہتے ہوئے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بطفیل رسول و مہدی کے ہمیں اس کی عبادت کا عادی بنا دے اور مہدوی عقیدے کو سمجھنے، پرکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک البر الرؤوف الرحیم۔